بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر شاہد رضا آپ کو ویلکم کہتا ہوں۔ پچھلے لیکچرز میں ہم بات کر رہے تھے اسیسمنٹ کے حوالے سے، اور اسیسمنٹ کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ کلاسیفائی اس کو 4 طرح سے کیا جا سکتا ہے، یعنی ٹائپس ہم کہیں سمپلی۔ تو ایک تو نیچر آف اسیسمنٹ کے حوالے سے ڈسکشن ہوئی، اس کے بعد ہم نے فارمیٹ آف اسیسمنٹ کے حوالے سے بات کی، اور پھر اس کی کلاسیفیکیشن جو ہے ہم نے یوز ان کلاس روم انسٹرکشن کے حوالے سے دیکھا۔ اور اب ہم دیکھنے جا رہے ہیں آج کے اس لیکچر میں میتھڈ آف انٹرپریٹنگ ریزلٹس، کہ ہم جو ریزلٹس آتے ہیں اسیسمنٹ کے، اس کی جو انٹرپریٹیشن کرتے ہیں اس کے حوالے سے کیسے ہم اس کو کلاسیفائی کر سکتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اور اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس لیکچر کا۔ دیکھیے، میتھڈ آف انٹرپریٹنگ ریزلٹس میں 2 بڑی اہم باتیں ہیں جو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں۔ پہلی ہے نارم ریفرنسڈ اسیسمنٹ، اور دوسری کہلاتی ہے کرائیٹیرین ریفرنسڈ اسیسمنٹ۔ اسی کے اوپر ہم بات کریں گے، اور یہ دونوں جو ٹرمز ہیں بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ اس کو سمجھنا اسٹوڈنٹس کے لیے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں نارم ریفرنسڈ اسیسمنٹ کی، کہ یہ کیا چیز ہے۔ دیکھیے، نارم ریفرنسڈ اسیسمنٹ ایسی اسیسمنٹ ہے کہ جس میں آپ بچوں کا جو رزلٹ آتا ہے اس کی جو انٹرپریٹیشن آپ کرتے ہیں، اگر اس میں آپ کمپیریزن دیکھنا چاہتے ہیں ایک سٹوڈنٹ کا دوسرے سٹوڈنٹ کے ساتھ، ایک کلاس میں بچے ہیں، مثلا 30 سٹوڈنٹس ہیں، ان سے آپ نے ٹیسٹ لیا، اس کا جو رزلٹ آیا، اور اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایک سٹوڈنٹ کا دوسروں کے ساتھ کمپیریزن دیکھنا چاہتے ہیں، موازنہ کرنا چاہتے ہیں کہ کس نے بہتر پرفارم کیا، کس نے کم پرفارم کیا، یہ کمپیریزن مقصد ہے آپ کا، تو یہ کہلاتی ہے نارم ریفرنسڈ اسیسمنٹ۔ یعنی بیسیکلی ہم ایک ریلیٹیو پوزیشن جو ہے ایک سیم نون گروپ میں دیکھنا چاہتے ہیں کسی بھی اسٹوڈنٹ کی دوسروں کے ساتھ کمپیئر کر کے۔ تو یہ ورڈ بڑا اہم ہے جو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، ریلیٹیو پوزیشن۔ تو نارم ریفرنس اسیسمنٹ میں مثلاً 50 اسٹوڈنٹ تھے، اور اس میں کسی بھی اسٹوڈنٹ کا فرسٹ نمبر کس کا آیا، سیکنڈ کس کا آیا، تھرڈ کس کا آیا، تو یہ آپ کمپیریزن کر رہے ہیں 50 کی کلاس میں، تو یہ کہلاتا ہے نارم ریفرنسڈ اسیسمنٹ۔ سو وی کین سے دیٹ ایکچولی رادر دین رپورٹنگ اسٹوڈنٹ اچیومنٹ، یو آر رپورٹنگ اسٹوڈنٹ اسٹینڈنگ امنگ ادر اسٹوڈنٹس، یعنی ایک اسٹوڈنٹ کہاں فال کر رہا ہے دوسروں کے مقابلے میں، تو یہ آپ کا مقصد ہوتا ہے بتانا۔ جیسے آپ ڈسکرمنیٹ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو، یعنی فرق دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون کس کیٹیگری میں فال کرتا ہے، کون ہائر جا رہا ہے، کون لوور جا رہا ہے، کس کی پوزیشن بہتر جا رہی ہے، کس کی کم جا رہی ہے۔ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں، اگر مقصد آپ کا یہ ہے تو یہ نارم ریفرنسڈ اسیسمنٹ کے حوالے سے جو ہے نا ڈسکس کیا جاتا ہے۔ اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ اس کا مقصد سرٹیفیکیشن نہیں ہوتا، اور اس کا مقصد صرف کمپیریزن ہوتا ہے، اور جس میں بنیادی طور پر آپ جو پوزیشن بچے کی آتی ہے اس کو پرسنٹائل سکور میں ڈسکس کرتے ہیں اور بتاتے ہیں، اور پرسنٹائل سے پتہ چلتا ہے کہ بچے کی پوزیشن جو ہے دوسروں کے مقابلے میں کہاں پہ فال کر رہی ہے، وہ زیادہ ہے، ہائر ہے یا لوور ہے، وہ اپ جا رہی ہے یا لو جا رہی ہے۔ تو پرسنٹائل سکور جو ہے وہ انڈیکیٹ کرتا ہے، اور اس سے آپ پتہ لگاتے ہیں۔ جیسے این ٹی ایس کا ٹیسٹ آپ دیتے ہیں یا آپ ٹافل کا ٹیسٹ دیتے ہیں، تو اس میں پرسنٹائل رینک آپ کو بتایا جاتا ہے، تو وہ رینک آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کمپیریزن کیا ہے آپ کا دوسرے بچوں کے ساتھ۔ مثلاً 100 بچوں نے امتحان دیا، اور کسی ایک بچے کا پرسنٹائل سکور جو آیا وہ 95 تھا، تو اس سے کیا مراد ہے، کمپیریزن کیا جا رہا ہے کہ 95 بچے آپ سے لو ہیں، یعنی آپ سے نیچے 95 بچے فال کر رہے ہیں، تو یہ کمپیریزن بتایا جاتا ہے۔ اور نارم ریفرنسڈ جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں ایک اور بات جو دیکھی جاتی ہے، جو جب آپ ڈیزائن کرتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ بھی بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اس کو ڈیزائن کرتے ہوئے آئٹم ڈیفیکلٹی جو ہے وہ ایوریج رکھی جاتی ہے، یعنی نہ بہت زیادہ مشکل سوال دیے جاتے ہیں، نہ بہت آسان اور ایزی سوال دیے جاتے ہیں۔ اور اگر آپ بہت مشکل سوال دے دیں گے تو پھر تو کوئی بچہ اٹیمپٹ ہی نہیں کر پائے گا۔
اور بہت ایزی دے دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ سارے بچے میکسیمم بچے اس کو اٹیمپٹ کر لیں گے، تو پھر آپ ڈسکریمنیٹ نہیں کر پائیں گے، وہ فرق نہیں دیکھ پائیں گے، وہ کمپیریزن نہیں دیکھ پائیں گے جو اس کا مقصد ہوتا ہے نارم ریفرنسڈ اسیسمنٹ کا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی آپ ٹیسٹ بنائیں اور اس میں جو آئٹم آپ رکھیں، جو کویشچن رکھیں، تو ان آئٹمس کی جو آئٹم ڈیفیکلٹی ہے وہ ایوریج لیول کی ہونی چاہیے، تاکہ زیادہ تر لوگ اسٹوڈنٹ انڈیویجول جو ہے اس کو اٹیمپٹ کر پائیں، جس سے آپ مقصد کو اچیو کر پائیں، اور جو فرق دیکھنا ہے، ڈسکریمنیٹ آپ دیکھنا چاہتے ہیں، ڈسکریمنیشن، وہ آپ کو معلوم ہو سکے۔ اور ہم بات کریں تو نارم ریفرنس جو ٹیسٹ ہیں اس میں اسٹینڈرڈائز ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ آ جاتے ہیں، اسی طریقے سے اچیومنٹ ٹیسٹ اس میں شامل ہیں، ٹیچر میڈ ٹیسٹ شامل ہیں، ایون کہ انٹرسٹ انوینٹریز اس میں آ جاتی ہیں، اور ایڈجسٹمنٹ انوینٹریز اس میں شامل ہیں۔ تو یہ سارے جو ہے آپ یوز کر سکتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کرائیٹیرین ریفرنسڈ اسیسمنٹ۔ کرائیٹیرین ریفرنسڈ اسیسمنٹ میں نام سے ظاہر ہے، آپ کو معلوم ہو رہا ہوگا کہ کرائیٹیرین ورڈ بہت ہی امپورٹنٹ، اور کرائیٹیرین مطلب کوئی ایک سیٹ کرائیٹیریا ہوگا، کوئی ایک سٹینڈرڈ ہونا چاہیے، اور اس سٹینڈرڈ کی بیس پہ آپ جو ہے وہ فیصلہ کریں گے کہ کسی بھی انڈیویجول نے، کسی بھی اسٹوڈنٹ نے اس کو اچیو کر لیا ہے یا نہیں کیا۔ اور اس کا جو سب سے اہم پوائنٹ ہوتا ہے وہ کرائیٹیریا ہے اور وہ سٹینڈرڈ ہے۔ اور کرائیٹیرین ریفرنس اسیسمنٹ میں اسٹوڈنٹس کی جو پرفارمنس ہے وہ اسی کرائیٹیریا اور اسی سٹینڈرڈ کو سامنے رکھ کے دیکھی جاتی ہے، اسیس کی جاتی ہے۔ اور اگر ہم اس میں بات کریں ٹیچنگ لرننگ پروسیس میں، تو کریکولم میں ہمارے ہاں SLOs بنے ہوتے ہیں، یعنی اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز۔ آپ جو کنٹینٹ پڑھاتے ہیں، آپ جو کورس پڑھا رہے ہیں، جو سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں، تو وہاں پہ اس کے سٹارٹ میں لکھا ہوتا ہے کہ لرننگ آؤٹ کمز، آبجیکٹیوز اس کو پڑھانے کے کیا ہیں، یعنی بچہ اس کو پڑھنے کے بعد اس قابل ہو جائے گا کہ وہ یہ کر سکے۔ تو یہ جو لرننگ آؤٹ کمز ہیں، یہ جو آبجیکٹیوز ہیں، یہ جو SLOs ہیں جو کریکولم میں آپ کو بنا کے دیے گئے ہیں، اگر یہ دیکھنا ہے کہ یہ کس حد تک اچیو ہو چکے ہیں یا نہیں ہوئے، تو یہ سٹینڈرڈ ہے، یہ کرائیٹیریا ہے۔ اس کرائیٹیریا کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کا پرپز یہ ہے کہ آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بچوں نے اس کرائیٹیریا اور سٹینڈرڈ کو میٹ کر لیا ہے، فلفل کر لیا ہے، اس پہ پورا اتر گئے ہیں، جو لکھے گئے تھے لرننگ آؤٹ کمز کیا وہ اچیو ہو چکے ہیں۔ تو اس مقصد کے لیے آپ اگر اسیسمنٹ کر رہے ہیں تو یہ اسیسمنٹ کہلاتی ہے کرائیٹیرین ریفرنسڈ اسیسمنٹ۔ اور اس میں آپ ماسٹری آف لرننگ آؤٹ کمز کو دیکھتے ہیں، یعنی اسٹوڈنٹس نے عبور حاصل کر لیا ہے، ماسٹری ان کی ہو چکی ہے یا نہیں ہوئی، اس کو فوکس کرتے ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں تو ہمارے عام طور پر جو اسکول کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، جو کالجز اور یونیورسٹیز کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، وہ کرائیٹیرین ریفرنس ٹیسٹ کہلاتے ہیں، کیونکہ اس میں ہم اسی کرائیٹیریا کو، اسی سٹینڈرڈ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ہمیں نصاب میں دیا جاتا ہے، جو ہمیں کورس آؤٹ لائن میں دیا جاتا ہے لکھا ہوا، یا ہم خود بناتے ہیں یا ہمیں بنا بنایا دیا جاتا ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد اسٹوڈنٹ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ یہ کر سکیں۔ تو یہ جو ایک لرننگ آؤٹ کمز ہے، یہ جو آبجیکٹیو ہے، یہی سٹینڈرڈ ہے، یہی کرائیٹیرین ہے۔ اسی کو دیکھ کے ذہن میں رکھ کے آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ بچے نے اس کو پورا کر لیا ہے، اچیویبل ہے یا نہیں ہے۔ تو اس طرح کی اسیسمنٹ کہلاتی ہے کرائیٹیرین ریفرنسڈ اسیسمنٹ۔ اور یہاں پہ ہم جو گریڈز دیتے ہیں بچوں کو، وہ اسی پری ڈیفائنڈ جو کرائیٹیریا ہوتا ہے، جو سٹینڈرڈ ہوتا ہے، اس کو ذہن میں رکھ کے اور اس کے مطابق جو ہے ہم ایلوکیٹ کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ ایک کٹ پوائنٹ بھی ہوتا ہے، جو آخری بات ہے بڑی امپورٹنٹ، آپ سے میں شیئر کر دوں کہ کٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ہم پاس یا فیل بھی کرتے ہیں اسی کرائیٹیریا کو اور سٹینڈرڈ کو سامنے رکھ کے، مد نظر رکھتے ہوئے۔ یعنی اگر کسی نے اس کٹ پوائنٹ پہ اس کو عبور کر لیا ہے تو ہم کہیں گے کہ وہ پاس ہے، اور وہ فردر آگے پروموٹ ہو سکتا ہے، اگلی کلاس میں جا سکتا ہے، یا وہ جو سبجیکٹ پڑھ رہا ہے اس کا جو ایڈوانسڈ لیول ہے نیکسٹ سیمسٹر میں آنے والا ہے اس کو پڑھ سکتا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ اس بچے نے اس کو میٹ نہیں کیا، فلفل نہیں کر سکا اور مس کر دیا ہے، اس کی وہ مارکس نہیں آئے جو کٹ پوائنٹ تھا، تو اس لیے وہ پھر ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا،
اور وہ اس کو اجازت نہیں دی جاتی کہ وہ نیکسٹ جو ہے پروموٹ ہو اگلے سیمسٹر میں یا اس سبجیکٹ کا ایڈوانس لیول جو ہے وہ اسٹڈی کر سکے جب تک کہ وہ اس کو کرائٹیریا کو دوبارہ فلفل نہیں کرتا۔ مثلا یہ جو کرائٹیریا ہے، یہ کٹ پوائنٹ ہے، یہ ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے۔ مثلا آپ امتحان دیتے رہے ہیں، بورڈ کے امتحانات آپ نے دیے ہوں گے، اسی طریقے سے آپ نے گریجویشن کی ہوگی، تو اس میں 33% ہمارے ہاں ایک کٹ پوائنٹ ہوتا ہے کہ 100 میں سے 33 نمبر جس نے لے لیے وہ پاس ہوگا۔ اور اگر ہم یونیورسٹیز کی بات کریں تو سیمسٹر سسٹم میں 50% ہوتا ہے، کہیں پہ 70% ہو سکتا ہے، 60% ہو سکتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو یہ جو کٹ پوائنٹ ہے یہ ایکسٹینڈڈ ہے، یہ کرائٹیریا ہو سکتا ہے۔ تو اس پہ جو بچہ پورا اترتا ہے، اس کو میٹ کرتا ہے، اس کو فلفل کرتا ہے، تو وہ پھر سمجھا جاتا ہے، اس کو پھر اجازت دی جاتی ہے کہ وہ نیکسٹ جو ہے ایڈوانس لیول پہ مزید آگے بڑھ سکتا ہے اور پڑھ سکتا ہے۔ ادروائز اگر کوئی اسٹینڈرڈ کو پورا نہیں کرتا تو اس کو پھر سے وہ پڑھنا پڑتا ہے جب تک اس کو مکمل نہیں کرے گا۔ تو یہ مقصد آپ کا ہے کہ جس میں آپ کرائٹیریا کو دیکھ کر، لرننگ آؤٹ کمز کو دیکھ کے، آبجیکٹیوز کو دیکھ کے، اور ایک جو اسٹینڈرڈ آپ کو دیا گیا تھا اس کو مد نظر رکھ کے آپ یہ فیصلہ کر رہے ہیں، اسیس کر رہے ہیں کہ اس بچے نے اس کو پورا کر لیا ہے یا نہیں کیا، تو اس طرح کی اسیسمنٹ کہلاتی ہے کرائٹیرین ریفرنسڈ اسیسمنٹ۔ اب یہاں پہ ایک اور بات آپ سے شیئر کر دوں میں کہ کرائٹیرین ریفرنسڈ اسیسمنٹ کے لیے ٹیچر کس طریقے سے ٹول یوز کر سکتا ہے اس اسیسمنٹ کو کرنے کے لیے۔ تو اس میں ٹیچر میڈ ٹیسٹ جو ہے وہ لے سکتا ہے، جیسے ٹیچر لیتے ہیں کلاس میں۔ اسی طریقے سے کچھ آپ کو بنے بنائے مل جاتے ہیں بازار سے ٹیسٹ، جیسے ٹیسٹ پبلشرز بناتے ہیں تو وہ ریڈی میڈ جو بنے بنائے آپ کو مل جاتے ہیں، وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آبزرویشن بھی کر سکتے ہیں، ڈیفرنٹ پروجیکٹس بھی دے سکتے ہیں۔ تو بہت ساری ٹیکنیکس اور ٹولز جو ہے وہ یوز کیا جا سکتے ہیں اس کرائٹیرین ریفرنسڈ اسیسمنٹ کے حوالے سے۔ آخر میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے جو بھی رزلٹ آتا ہے اس رزلٹ کو اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ کمپیریزن کرنا چاہتے ہیں ایک اسٹوڈنٹ کا دوسرے اسٹوڈنٹ کے ساتھ کلاس میں، تو وہ پھر کہلائے گا نارم ریفرنسڈ اسیسمنٹ۔ اور اگر آپ کا پرپز یہ ہے کہ آپ نے ایک سیٹ کرائٹیریا اور ایک سیٹ سٹینڈرڈ جو ہے، یعنی لرننگ آؤٹ کم جسے ہم نے کہا SLOs کا، اس کو ذہن میں رکھ کے آپ نے اس کے اکارڈنگلی دیکھنا ہے کہ کسی بچے نے اس کو پورا کر لیا ہے یا نہیں کیا، تو پھر یہ کہلائے گی کرائٹیرین ریفرنسڈ اسیسمنٹ۔ تو بس یہیں پہ ختم کرتے ہیں آج کا لیکچر، اور نیکسٹ انشاءاللہ کسی اور ٹاپک کے ساتھ بات کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔